اللہ نہ جب بولتے تھے، یہ تو قرآن کہتا ہے، دین کہتا ہے، جب محمد عربی بولتے تھے صحیح سارے پھولوں کو رول کمال ایسا ہوتا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون، اے محمد عربی میں خدا ہو کر تیرے منہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ وہ کبھی فرماتا وکیل ہی، اے میرے پاک نبی تیرے منہ کی بھی قسم، تیرے منہ سے جو میٹھے بول نکلتے ہیں ان میٹھے بولوں کی بھی اللہ کو قسم۔ کیا بات ہے، صحیح کوئی لیلا مجنوں کی بات نہیں ہے، سسی پنو کا قصہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ وہ اللہ جو مالک کل ہے، جو خالق کل ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اس کے باوجود کہتا ہے اے محبوب تیرے منہ کی قسم، اے محبوب تیرے میٹھے بولوں کی قسم، حضور زلفیں سوارے، حضور آئینہ دیکھے، اللہ قرآن نازل کرتا ہے محبوبہ تیرے چہرے کی چمک کی قسم، محبوب تیری زلفوں کی قسم، محبوب تیرے چلنے کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھ خدا کو مکے کی قسم، اللہ تو مکے کی قسم اٹھاتا ہے، وہاں پر زمزم ہے فرمایا نہ، اللہ کعبہ ہے فرمایا نہ، اے اللہ مکے میں تیرے نبیوں کے مزار ہے اسی لیے مکے کی قسم اٹھاتا ہے، فرمایا نہ نہ، اللہ یا طواف ہوتا ہے اسی لیے مکے کی قسم ہے، فرمایا نہ نہ، اللہ نبیوں نے اسے بنایا، آدم نے اسے بنایا، ابراہیم نے کعبہ بنایا، اسی لیے تو مکے کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ نے آگے قرآن میں جواب دیا او محبوبہ اس وجہ سے مجھے مکے کی قسم نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس وجہ سے بھی قسم نہیں کہ یہاں چائے زمزم ہے، نبیوں کے مزار ہیں، تو اللہ قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے محبوب مجھے مکے کی قسم اسی لیے ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس کی گلیوں میں تو چلتا ہے، تیرے چلنے کی وجہ سے مجھے مکے کی قسم۔ کیا بات، سبحان اللہ، صحیح صدق محبوب ڈھلکتا بتا ہے اللہ قرآن نازل کرتا، کیا کمال ہے۔ تو جس کی چلنے کی چال کی خدا قسم اٹھائے وہ محبوب خدا کو کتنا پیار معیار دے دیا، کیا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب یہ جو دنیا والے بولتے ہیں، اس آیت کا شان میں ضرورت ہے کیا؟ جب حضور آئے نا مدینے میں تو یہودیوں نے کہا کہ یار آج کل اپنی ہوائی تو یہ اللہ کا نبی آ رہا تھے، آپ وغیرہ نہ لگ کے نا اپنی یاری بدا رہا تھے، ساڑھیاں لوگ گلہ کرن گے لو جی محمد عربی کا اتنام یہ سنا کے نال رہتے۔ جب آئے نا حضور، حضور تو رب کے محبوب ہے، آپ تو حق اور باطل کو سمجھانے آئے تھے، حق کو الگ باطل کو الگ، تمام تفریقوں کو مٹانے کے لیے رسول آئے، کالے گورے کا فرق مٹانے آئے، امیر غریب کا فرق مٹانے آئے، بڑے چھوٹے کا فرق اس طرح کا، کوئی تم میں بڑا عزت والا نہیں ہے، کسی گورے کو کسی جناب کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی مالدار کو کسی غریب پر کوئی برتری نہیں، تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے ہاں متقی ہو۔ فرق مٹانے آئے حضور۔ جب حضور کی یہ باتیں سنے نا یہودیوں نے، وہ کہنے لگے لو جی ساڑھی تک دال گلی بھی نہ، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے۔ مراد کیا تھی حضور کی مخالفت؟ ضروری نہیں ضرورت ہے، ہم بس اللہ والے ہیں، اللہ ہی اللہ تھے، اللہ ہی اللہ تھے، اللہ ہی اللہ،
بس اللہ کی باتیں کرنی اور کچھ نہیں کرنا. آؤ اللہ کی باتیں کریں. بس اللہ کہتا میری باتیں میرے محبوب دیا باتیں نہیں. آؤ اللہ اللہ کرے. اللہ نے ان کے اس اندر کی خباثت کو قرآن میں کھول کے بیان کیا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان کو بول دو اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. انہیں کہہ دو پہلے مجھے محمد کی غلامی کرو, میری اتباع کرو, میری باتوں کو مانو. محبوب جو تیرا ہو جائے گا اللہ اسے محبوب بنا لے. تو ہمیں یہ کسوٹی مل گئی, یہ سنگ میل مل گیا. خدا کا بننے کے لیے پہلے مصطفیٰ کا بننا ہو. یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی درس کر رہا ہوں. صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ بس حضور خوش ہو جائے. بس ان کو پتا تھا کہ جس سے حضور خوش ہے خدا انہی سے خوش ہے, اور جن سے حضور خوش نہیں ہے اس سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوگا, کبھی خوش نہیں. تو اللہ کو خوش کرنے کا ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ پہلے مصطفیٰ کو خوش کیا جائے. اور حضور اسی لیے تو آئے, ہمیں سمجھایا حضور نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, یوں رہنا ہے, یوں رہنا ہے. یار عجیب بات کٹی ہے ہماری. ہم امتی حضور کے نقل کریں لہروں کی. اب دیکھو آج کل جیسے عید تھی, تجربہ ہوگا آپ کو, نائی کی دکان میں لوگ گئے, نائیوں نے پتہ کیا کیا آپ نے, وہ تصویریں لگائی ہوئی اپنی حمام میں, اپنی دکان کے اندر ہیئر ڈریسر نے اپنے سیلون میں تصویریں مختلف لوگوں کی لگائی ہوئی, غیر مسلم میں اکثر فلمی ایکٹر اداکاروں کی. پھر وہ آنے والوں کو قیمیں کٹیں, دس قیمیں بڑا ہوا یا یہ بڑا ہوا, یعنی وہ فنکاروں کی تصویریں. اچھا کسی نے یوں سراخ سے بنایا, داڑھی شریف کی مذاق اڑایا, یوں لائنیں بنائی, کسی نے یوں لائنیں بنائی, اور کسی نے اپنے بالوں کو یوں, کسی نے یوں کیا ہوا. اب یہ سر پھرا امتی جا کے نائی کو کہتا میں کو ایویں بڑھاوی ایویں. افسوس جب کوئی ایسا سلیقہ بھی نہیں, صحیح کوئی ایسا بھی نائی نہیں جن کو جا کے بولا جائے صحیح میری زلفیں ایسی بنا جس سے میرے مصطفیٰ کی تھی. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو بیان کیا ہے وہ حضور کا حلیہ ہے بس, اور کچھ نہیں. حضور ہی کی ساری باتیں قرآن میں. میرا محبوب یوں بولتا ہے, میرا محبوب یوں چلتا ہے, میرا محبوب یوں سوتا ہے, میرا محبوب یوں کھاتا ہے. میں کہتا ہوں اے امتی ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ, تو نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے تو یہ بدن کیوں گھر کو دیا ہوئے. آج ہم نے دیکھا ایک تعداد ہے زلفے کو کوئی رکھتا نہیں, رواج تو ہے, سوال ہی نہیں کرتا, سوال ہی نہیں, وہ کیوں نہیں رکھتے؟ اتنا بوجھ رکھا ہوا ہے اتنے بالوں کا, تو تھوڑی سی اور بڑھا لو, اور بڑھا لو نا سر. کیا ہوگا؟ میری حدیث کی, حضور کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے. فرمایا فساد امت کے وقت, اب فساد امت لگا ہوا, جو میرا امتی میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. لو جی وال پہ ایسا رکھنا ہی رکھنے ہے جی, وال کا برکھ نہیں رکھنے, تو تھوڑے جو محمدی انداز آ جان وال بھی عبادت. سبحان اللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے واللیل اذا سجا, اے حبیب تیری کالی کالی زلفوں کی قسم, یعنی قرآن میں زلفوں کی قسم ہے. والضحیٰ حضور کے چہرے کی قسم ہے. ایمان سے بتاؤ چہرہ رسول کیسا ہے؟ یاد رکھیں مرد داڑھی رکھے وہ بد صورت نہیں بنتا. اگر داڑھی رکھنے سے, داڑھی آنے سے مرد بد صورت ہوتا, اللہ کی قسم نبیوں کی داڑھی نہ ہوتی. داڑھی کا حسن ہے, رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے کی قسم اٹھائی. حضرت عمر کے دور میں ایک ہجڑا تھا, ہجڑا وہ
عورتوں کی نقل کرتا تھا. حضرت عمر نے اس کو سخت دبایا, بھئی تو ایسا کر, تو داڑھی رکھ. اب اس نے داڑھی رکھی نا بجڑے نے, تو داڑھی اس کو اور سونی لگنے لگے. آپ نے اس بجڑے سے کہا کہ تو زلفیں بڑھا, مرد والی. اس نے زلفیں رکھی اور سونا ہو گیا. آپ جانتے کس طرح اس کی حالت بگڑ جائے تھوڑی سی, لوگ اس کے پیچھے مرے نہیں. آپ نے اسے فرمایا کہ دستار پہ امامہ رکھوایا, وہ تو شہزادہ لگنے لگ گیا. حضرت عمر نے اسے مدینے سے نکال دیا کہ کہیں اس کے حسن کے فتنے میں لوگ مبتلا نہ ہو جائیں. بتائیے چلا اصل میں حسن وہی ہے جو محمد کا حلیہ ہے. اس کو ڈھونڈانے میں کوئی حسن نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کبھی آپ رات کو الگ میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, خود سے پوچھئے گا کہ میں داڑھی میں اچھا لگتا ہوں کہ داڑھی منڈا اچھا لگتا ہوں. پوچھ لینا اپنے آپ سے, اور یہ بھی کہنا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی. آپ کا مفتی بول لے گا, آپ کبھی تو دستار باندھ کے اپنے آپ کو دیکھنا, ننگے سر بھی دیکھ لینا. آج کل موبائل کا دور ہے, ایک ننگے سر آپ تصویر بنائیں اس موبائل میں, ایک آپ امامہ شریف رکھ کر کسی بھی رنگ کا ہو. اب دونوں تصویروں کو غور سے دیکھیے, اللہ کی قسم جو دستار والی تصویر ہوگی وہ سونی ہوگی. کیوں نہ سونی ہو, سونے نبی کی سنت جو ہے. تو پتہ یہ چلا اللہ کا قرآن جو کہتا ہے, جو اے محبوب ان سے کہہ دو اگر یہ لوگ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں پہلے محبوب تیرے ہو جائے, جو تیرا ہو جائے گا اللہ اسے اپنا بنا لے گا. سبحان اللہ, یہ کیا نور بڑا قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کے حوالے سے. اور آج ہم حضور کو بھول چکے. کھانا کھاتے ہیں, ایمان سے بتاؤ کھانا کھاتے ہیں؟ بالکل کھاتے ہیں. کیا ہمیں پتا ہے حضور علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے؟ پتہ نہیں. وہ کہیں پوچھ رہے تھے, کہیں سن رہے تھے, بکھاؤ پیو تو مارو بنو نہ صحیح زندگی اپنی نہیں. اب اپا بندو اب آزاد نسے اصل کہیں دے غلامی جو بدھا لے سے ایسا ہی. آپ کہیں دے بدھا لوں, آپ کہیں دے پیار دے تیرے چکے دوں. وہ کون ہے جنہیں اسا کہہ دیوں آنکھوں حسنے نہ زہرا دا بابا. اچھا یہ وہ گالی لیکن آپ کو پتہ ہے پر کریں دے سے پتہ نہیں کیڑا چور ہے یا سب یار نل میں لڑی نہیں دیتا. ایک چوکھی ڈرے کسی کیا تھی بم میں جو اپنا حلیہ رسول اللہ علیہ کیا تھی اسی نوجوان کو کچھ بتا پتر داڑھی رکھیے گا نہیں ہو. اور صحیح ہم کیا کریں, شادی و تھی میں اندر شادی تھی مجھے پیچھے اچھا, اور شادی کے بعد میں داڑھی رکھنا جائز تھی ویسی ہو جائز کا نہیں. یاد رکھیں داڑھی رکھنا نہ رکھنا اس کا شادی سے جو تعلق نہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے سنت رسول پہ عمل کیا, لوگ خود پہنچے یار بڑا شریف بن کے نوجوان ساری بیٹی قبول کر. تو یہ اس کا ایک چکر ہے انسان کے دماغ میں خمار الٹی ماری. غیر انگریز جیویں کریں دا پاؤں میں کریں اس نے پٹھیا شلوارا پئی ودن اپائی پئی ودن اور ننگی تو ننگی تھے ودن چڈے پئی ودن اسیں پئی وہ گال ہا تھی گیا. میں وقتی نوجوان کو ڈٹھا اسے وہ کٹی ہوئی پینٹلی پئی ودا گندی تلمو للل بچے پہ ہوں تے ایک گوڑے کپڑے پہ ہوں تے اتھائی کپی پہ ہو جاتی اتھا تک وہ تے کیا ہی ہو پوتر اور کسی ہوا لگ دیئے میں کہا یہ لاس ہٹ کوئی ہوا لگ دیئے اب کل کو ہوا لگ گئی کیا ظالمت تو ننگا کیا بتائیں. ایمان نلس ہو آپ آئے کھلے لباس شلوار پئی ہوگی ہوا لگ دیئے لکوے دیئے کونی لگ دی میں انہیں پینٹنے کروں سلوار سوا زیادہ لگ دی. مگر بات الگ ہے, طبیعت بدل گئی. ہم نے دل نبی کو نہیں دیا, اپنے رسول سے پیار نہیں کیا. یہی وجہ ہے آج امت مار کھا رہی ہے. دیکھو
کیا کچھ نہیں تھی کہ مسلمان نہ ان کی وجہ ایک وہ وقت تھا 313 لوگ تھے، ہزاروں پر بھاری تھے، 72 غلام تھے، ہزاروں پر بھاری تھے۔ آج کروڑوں مسلمان ہیں، چند لوگ ہم پر بھاری۔ کیوں؟ ہم نے پاور ہاؤس کو چھوڑ دیا ہے، پاور ہاؤس ترک کر دیا ہے۔ جو ایمان والوں کی پاور تھی وہ اللہ کا پاک نبی ہے، ہم نے اپنے پاک نبی کو چھوڑ دیا، تبھی مار پڑ رہی۔ آپ بولو گے کسی داڑھی رکھنا پاور آوے سی، امامہ پاور پاور آوے سی، زلفہ رکھنا پاور آوے سی، جیا سی اللہ دی قسم آوے سی۔ کیوں؟ ایو حلیہ تا اللہ کو پسند ہے، اور جینے تے قدرت دا نگاہ آوے پاور آوے یا نہ آوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا، آپ کے دور میں ایک مسخرہ تھا، مسخرہ، سامری جادوگر، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اچھا وہ نقل کرتا موسیٰ علیہ السلام، کہتا میں بھی موسیٰ، وہ بھی موسیٰ، یہ میرا ڈنڈا، وہ اس موسیٰ کا ڈنڈا۔ حضرت موسیٰ کی طرح اس نے جناب پگڑی باندھنی، حضرت موسیٰ کی طرح ڈنڈا اٹھانا، مطلب حضور کی توہین کرتا تھا، مذاق کرتا تھا۔ میں موسیٰ، دیکھو ڈنڈا میرے کو لیے، دیکھو داڑھی میں ڈیوی منہ میں، دستار میں ڈیوی منہ میں، پہناوا میں ڈاوی منہ میں، وہ بھی موسیٰ میں بھی موسیٰ۔ آپ کا دل دکھینا دل آیا نا صحیح عذاب غرق کیا فرعون۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ سامری جادوگر جو تھا نا وہ بچ گیا، وہ نہ مرا، وہ نہ ڈوبا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی اے کریم، یہی تو میرا دل دکھاتا تھا، اے اللہ تیری نبی کا مذاق اڑاتا تھا، یا اللہ سارے ڈوب گئے مگر یہ بچ گیا ہے۔ اللہ سمجھ نہ آئی، فرمایا او کریم تو اسے مار دینا چاہتا ہے، تو اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے، مگر اے کریم جب میں نے ان پر عذاب بھیجا اس وقت یہ تیری نقل کیے ہوا تھا، تیری نقل میں اس نے جیسے آپ امامہ پہنتے ہو اس نے بھی نقل کر کے پہنا ہوا تھا، جیسے آپ ڈنڈا اٹھاتے ہو اس نے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ اگرچہ کچھ بھی کر رہا تھا، او میرے نبی، او میرے رسول، یہ جو بھی کر رہا تھا میرے رسول کی نقل کر رہا تھا۔ باویں نقل ہا پر محبوبہ کہ تیری نقل نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سائیں وہ نقل کرے تو عذاب سے بچ جائے، ہم تو غلامی کریں گے کب عذاب آئے۔ بات کرے کون؟ یہ کام تو تھی دے نہیں یار، کتنے چھوٹے چھوٹے آسان کام میں پانی پیندے ہیں سام کہ تو پتہ ہے پانی پیون کی نے سننا تھی پتہ ہی کوئی کٹ 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 کے جو اوٹس پیندے آپ ہی پیندے۔ سائنس کہتی ہے جو مسلمان سنت کے مطابق پانی پیتا ہے اسے کبھی گھٹنوں کا درد نہیں ہوتا، اور جب بندہ کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے سائنس کہہ رہی ہے، طب کہہ رہی ہے کہ جو اس سائیں نے کیا ہے وہی درست ہے۔ فرمایا جب بندہ بیٹھ کے پانی پیتا ہے پانی اپنے صحیح مقام پہ رہتا ہے اور بندے کو درد تکلیفیں نہیں ہوتی، اور جب وہ کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے وہ پانی گھٹنوں میں جاتا ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا نا صحیح، ہمیں تو نہیں پتا، یہ سائنس بول رہی ہے کہ یار آخر وہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیٹھ کے پانی کیوں پیا ہے؟ حکمت ہے نا جی، صحیح اللہ کا نبی کام کرے وہ عام بات ہے، بیٹھ کے پانی حضور نے پیا۔ سائنس کہتی ہے یہ پانی بیٹھ کے پینا یہ صحت کے لیے درست ہے۔ ہمیں صحت کو نہیں دیکھنا، ہم نے یار کی ادا کو دیکھنا۔ صحیح محبوب نے جو کیا ہے ہم نے کرنا ہے۔ اللہ حضور دنیا سے پردہ کر چکے، عشق کا انداز دیکھیں، ان کو پتہ ہے قرآن کہہ رہا ہے جو حضور کی ادا پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق
اسلام کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر عاشق